اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ۔ اب ہم سورہ نساء کا آیت نمبر 11 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ 4 آیات کا رکوع ہے، بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے اور واضح احکامات ہیں عورتوں کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں، جو کہ ہم نے ترجمہ پڑھے تو ہمیں بالکل آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت فرماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں وصایا کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، یعنی کہ تاکید کرنا۔ ایک تو یہ وہ وصیت ہوگی جو کہ موت کے وقت کی جاتی ہے، لیکن موت کے علاوہ جو زندگی میں آپ تاکید کرتے ہیں اس کے لیے بھی وصایا، وصیت کرنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم اس آیت مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو الحی القیوم ہے، جو کہ ہمیشہ زندہ جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ موت کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی اولادکم، اولاد تمہاری کے اندر، یعنی کہ اولاد کے بارے میں۔ للذکر، مذکر کے لیے، مثلو مثال ہے، حظ حصہ ہونا، الانثیین۔ اب انثى کا مطلب ہو گیا مونس، اور یا نون جبکہ سا پہ زبر ہے تو تسنیہ کا صیغہ ہو گیا۔ تو مذکر کے لیے ہے بمثل حصے کے 2 مونسوں کے، یعنی کہ اولاد میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہوں، کوانا اور نون جمع مونس والا، تو جب اکٹھا ہوا تو نون تشدید بن گیا۔ پھر اگر وہ عورتیں ہوں، نساء عورتیں، فوق اثنتین اوپر 2 عورتوں کے، 2 مونس کے، یعنی کہ 2 عورتوں سے زیادہ یا 2 بیٹیوں سے زیادہ، فلہن، تو ان کے عورتوں کے، ان مونسوں کے لیے ہے ثلثا، ثلث اور تثنیہ، تو 3 تثنیہ کیا مطلب ہو گیا 2/3 حصہ۔ کتنا خوبصورت ورڈ ہے۔ ما ترک، 2/3 حصہ اس کا جو کہ ترک کیا اس نے، جو ترک کر گیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہوں، واحدتاً واحد، فلہا، تو اس بچی کے لیے، اس عورت کے لیے ہے النصف، نصف، وَلِأَبَوَيْهِ، اب یہ لفظ دیکھیں، لا لیے، ابا ابو، یا نون تثنیہ اور ہو اس کے، اور 2 باپوں کے اس کے لیے ہے۔ 2 باپ کا کیا مطلب بن گیا، ماں باپ اس کے لیے ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی کہ جو ماں باپ دونوں ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے السدس۔ 6 کو کہتے ہیں ستہ اور چھٹے حصے کو کہتے ہیں سدس۔ الممدوح کا گنتی پہ بڑا آسان سا لیکچر ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس لیکچر کو پڑھتے ہوئے بہت کام آئے گا وہ۔ چھٹا حصہ ہے مما ترکا، جو اس میں سے جو اس نے ترک کر دیا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولد، فَإِن لَم، پس اگر، یکن لہو، پس اگر نہیں ہے اس کے لیے، ولد، کوئی اولاد، وَوَرِثَهُ، اور وارث اس کے ہوں، أَبَوَاهُ، ماں باپ، 2 باپ یعنی کہ ماں باپ اس کے، فَلِأُمِّهِ، تو امی اس کے لیے ہے الثلث، تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، لہو، اس کے لیے، اخوتن، دیکھیں اخو ہو گیا بھائی، اور تا مربوطہ یہاں پہ لفظ کو مونس تاثیر دیتا ہے، لیکن یہ ہے مذکر کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، یعنی کہ بھائی چارہ، بہن بھائی، یہ جس طرح کے خلیفتن اور ملائکتن لفظ ہیں کہ وہ لفظ میں تے تو آتا ہے بٹ وہ ہوتا مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اگر اس کے لیے ہو بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو امی اس کی کے لیے ہے السدس، چھٹا حصہ، من بعد اس کے جو وصیتاً یوسی، جو وصیت کر گیا، وصیت کرنے والا، بہا، اس کی، یعنی کہ جو اس نے وصیت کر دی، سب سے پہلے آپ وہ بانٹیں گے۔ ایک انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرے مرنے پہ اتنا حصہ کسی کو دینا ہے، بٹ اس میں وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ اپنی سگی اولاد کی اور اپنے سگے وارثوں کی، جس میں ماں باپ آ جاتے ہیں یا بہن بھائی کے ورثے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، تو ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ وہ ورثہ کر سکتا ہے۔ انہی میں سے کسی ایک کو زیادہ جو کہ وارث ہیں، اور بالکل جو کوئی وارث نہیں ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی بالکل انجان ہے،
عیدی ویلفیئر ہے، یعنی کسی کے نام پہ بھی ایک ڈیسنٹ حصہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بعد ہی مایوسا بہا، بعد اس کے جو وہ وصیت کر گیا، وصیت اس کی، او دین یا پھر لین دین۔ لین دین کیا ہے؟ کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، یا کسی کو پیمنٹ کرنی تھی، تو کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو سب سے پہلے وہ چیز دی جائے گی قرآن کے مطابق جو اس نے کسی کے بارے میں وصیت کر دی۔ اس کے بعد جو اس نے لین دین کرنا تھا، باقی رہ گیا کوئی لین دین، قرض ہے یا پیمنٹ ہے، وہ پے کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ رسام حصے بانٹے جائیں گے۔ اسی طرح آگے یہی بات بار بار مینشن ہوتی جاتی ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، تدرون ایہم، تم ادراک کرتے ہو کون ہے ان میں سے، اقربو زیادہ قریب، لکم تمہارے لیے، نفع نفع میں، فریضتاً فریضہ ہے، من اللہ من جانب اللہ تعالیٰ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، کانا ہے، علیمًا حکیمہ علم والا حکمت والا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، نصف نصف اس کا، ما ترکا جو ترک کر گئیں، ازواجکم عورتیں تمہاری، جوڑے تمہارے یعنی کہ بیویاں تمہاری، ان لم اگر نہیں، یکن ہے، لہنہ ان کے لیے، ولد یعنی جس بیوی کی اولاد نہیں ہے اس بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اگر اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی اس عورت کی، تو پھر وہ تمہارے لیے نصف اس کا حصے میں سے ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ پھر اگر ہے، لہنہ ان کے لیے، ولد اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکنا اس میں سے جو کہ وہ عورتیں ترک کر گئیں، من بعد وصیت یوسین بعد اس کے کہ جو وصیت کر گئیں وہ عورتیں، بہا اس کی یعنی کہ جو انہوں نے یہ وصیت کی تھی پہلے وہ آپ ادا کریں گے، او دین یا پھر جو لین دین رہتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے آپ لیں گے اپنا حصہ میاں ہونے کے ناطے سے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے ہے چوتھا حصہ، یعنی اگر شوہر کی ڈیتھ ہوگی تو ان عورتوں کے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو ترک کر گے تم، ان لم یکن اگر نہیں ہے، لکم ولد تمہاری کوئی اولاد، فَإِن كَانَ پھر اگر ہے، لکم ولد تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ، 8 کو عربی میں ثمانیہ کہتے ہیں اور 8ویں حصے کو سمن، مما ترکتم اس میں سے جو تم ترک کر گئے، من بعد وصیت توصون بہا بعد اس کے جو وصیت کر دی تم نے وصیت کر دی جس کی، او دین یا پھر لین دین کا، وَإِن كَانَ اور اگر ہے، رجل یورثا وہ رجل وہ مرد جس کی وراثت لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ کلالہ کا مطلب ہے لاوارث، یعنی کہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا جو کوئی وارث نہیں ہے، او امرأتن یا پھر کوئی عورت جو کہ کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ اور اس مرد کے لیے ہے بھائی، او اختن یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا پھر ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے کیا ہے، السدس چھٹا حصہ، ستہ کہتے ہیں 6 کو اور سدس کہتے ہیں چھٹے کو، فَإِن كَانُوا پھر اگر ہوں، اکثر من ذالک کثرت میں اس سے، فہم شرکاء پھر وہ شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، 1/3 میں، من بعد بعد اس کے کہ جو وصیت یوصی بہا وصیت کر گیا وصیت کرنے والا جس کی، او دین یا پھر لین دین کی، غیر مضار بغیر ضرر والے کے یعنی کہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، ایسا آپ نے وصیت نہیں کر جانی کسی کا حصہ جو کہ آپ کے جو پیچھے بچ کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہو، وصیتم من اللہ وصیت ہے، تاکید ہے، ہدایت ہے، من جانب اللہ تعالیٰ کے، اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیم حلیم علم والا حلم والا، تل کا وہ ہیں حدود اللہ حدود اللہ تعالیٰ کی، ومن یطع اللہ اور جو ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور رسول اس کے کی، یدخلہ وہ داخل فرما دے گا اس کو، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہیں تحت اس کے سے نہریں، خالدین فیہا وہ خلد والے ہوں گے اس میں، وذالک اور وہ ہے الفوز العظیم ایک کامیابی خوب بڑی، ومن یعص اللہ اور جو کوئی ہے کہ وہ عصیان کرے گا، جو کہ عصیان کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور رسول اس کی، ویتعدی اور وہ عداوت کرتا ہے یعنی کہ تجاوز کرتا ہے، حدودہ حدود اس کی سے، یدخلہ وہ داخل فرما دے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن فیہا وہ خلد والا ہوگا اس کے اندر،
وَلَهُ اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب رسوا کن۔ الحمدللہ بڑا آسان رکوع تھا، سمپل احکامات ہیں، جو غلطی کمی کوتاہی ہوگی اور رب العزت معاف فرما دے اور ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت یعنی کہ تاکید فرماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد تمہاری میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے ہے مثل حصے کے دو مونسوں کے، یعنی کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر وہ ہیں عورتیں زیادہ دو سے تو ان کے لیے ہے 2/3 حصہ اس میں سے جو اس نے ترک کیا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اگر ہے وہ واحدہ تو اس کے لیے ہے نصف، یعنی کہ وہ ایک لڑکی ہے یا ایک عورت ہے تو اس کے لیے ہے نصف حصہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے ہے چھٹا حصہ اس میں سے جو اس نے ترک کر دیا اگر ہے وہ کہ اس کے لیے ہے اولاد۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی اولاد اور وارث اس کے ہیں دونوں ماں باپ اس کے، تو امی اس کے لیے ہے تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہیں اس کے لیے بہن بھائی تو امی اس کے لیے ہے چھٹا حصہ بعد اس کے جو وصیت کر گیا وصیت کرنے والا جس کی یا لین دین کے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے نہیں تم ادراک کرتے کہ کون زیادہ قریب تر ہے، کون ان میں سے ہے زیادہ قریب تر تمہارے لیے نفع میں۔ فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے فرض کرتا ہے من جانب اللہ تعالیٰ کے۔ ان اللہ علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا حلم والا۔ فلکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو کہ ترک کر جائیں بیویاں تمہاری اگر نہیں تمہارے لیے اگر نہیں ان کے لیے کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہو ان کے لیے اولاد پھر تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ عورتیں ترک کر دیں بعد اس کے کہ جو وصیت ہے جو وہ وصیت کر گئیں جس کی یا لین دین کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو ترک کر دیے تم اگر نہیں ہے تم لوگوں کے لیے تمہارے لیے تم لوگوں کے لیے اولاد، یعنی تم میاں بیوی کا آپس میں اگر کوئی بچہ نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد تو ان عورتوں کے لیے ہے 8واں حصہ اس میں سے جو ترک کر گئے تم بعد اس کے جو کہ وصیت کر دی تم نے جس کی وصیت یا لین دین کے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر اگر ہے مرد جس کی وراثت لی جا رہی ہے کلالہ یا پھر عورت اور اس کے لیے ہے بھائی، اس مرد کا ہے بھائی یا بہن، پھر ہر ایک کے لیے ہے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہیں وہ کثرت سے اس سے تو ان کے لیے ہے تو پھر وہ ہیں شریک اس میں 1/3 میں بعد اس کے کہ جو وصیت ہے جو وہ وصیت کر گیا جس کی یا لین دین کے، غیر مضار بغیر ضرر والے کے، یعنی کہ ضرر پہنچائے بغیر۔ وصیت من اللہ، وصیت ہے من جانب اللہ تعالیٰ کے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا حلم والا، یعنی کہ اسلام نے واضح کر دیا کہ عورتوں کو چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بہن ہے اس کو واضح طور پہ حصہ ملے گا وراثت میں جو اس کا حق بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو وصیت کی جا سکتی ہے وارث کے علاوہ
وہ بالکل جائز ہے، آپ کسی کے نام پہ ورثاء کے علاوہ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی زیادتی نہ کی جائے، اتنا زیادہ نہ وصیت کر دیں کہ پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ دل کا حدود اللہ، وہ ہے حدود اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو کوئی بھی ہے کہ وہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اس کے کی، وہ داخل فرما دے گا اس کو جنتوں میں، جاری ہے تحت سے اس کے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو بھی ہے کہ وہ عصیان کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اس کے کی، اور وہ عداوت کرے گا، تجاوز کرے گا حدود اس کی سے، وہ داخل فرما دے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا وہ اس کے اندر۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ہے عذاب رسوا کن۔ بہت آسان، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔